غزوہ ہند کے متعلق جو احادیث ہیں، غزوہ ہند کی پیش گوئی کیا ہے، غزوہ ہند یہ کب ہوگا، کون شروع کرے گا اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، غزوہ ہند کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کس طرح سے ذکر فرمایا ہے، میں اس حوالے سے چند ایک احادیث آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ غزوہ ہند کے متعلق کتب احادیث میں بہت ساری احادیث موجود ہیں، لیکن چند ایک احادیث میں بیان کرنا چاہتا ہوں، جس طرح کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے جہنم سے محفوظ رکھا ہے۔ اس امت کے دو گروہ ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے جہنم سے محفوظ رکھا ہے۔ ایک وہ جو ہندوستان پر چڑھائی کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو گروہ ہیں، ایک وہ گروہ جو ہندوستان پر چڑھائی کرے گا اور دوسرا وہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا۔ یہ دو گروہ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے جہنم سے محفوظ رکھا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ کیا گیا تھا، اگر میں اس میں شریک ہوا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر میں اس میں شریک ہوا تو اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں قربان کروں گا، اگر میں شہید ہوا تو بہترین شہداء میں سے ہوں گا۔ اگر میں اس میں شریک ہوا غزوہ ہند میں تو میں اپنی جان اور اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، اور اگر میں شہید ہوا تو بہترین شہداء میں سے ہوں گا، اگر واپس آیا تو میں آزاد ابو ہریرہ ہوں گا۔ اس حدیث پاک میں بھی غزوہ ہند کا ذکر آیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا، اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا حتیٰ کہ وہ ہندوستان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے۔ ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا اور ان مجاہدین کو اللہ فتح عطا فرمائے گا حتیٰ کہ وہ ہندوستان کے بادشاہوں کو، اس وقت کے جو بادشاہ ہوں گے، ان کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے اور اللہ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ پھر جب وہ مسلمان واپس پلٹیں گے تو شام میں عیسیٰ ابن مریم کو پائیں گے۔ اس حدیث میں بھی غزوہ ہند کا ذکر موجود ہے۔ اب غزوہ ہند جو ہے یہ کب ہوگا؟ دیکھیں اس بارے میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ غزوہ ہند جو ہے یہ ہو چکا محمد بن قاسم کی فتوحات اور دیگر اسلامی فتوحات کی صورت میں، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ حدیث میں ہے، جس طرح کی یہ میں نے حدیث بیان کی ہے کہ جب وہ واپس پلٹیں گے تو شام میں عیسیٰ ابن مریم کو پائیں گے، تو فرماتے ہیں کہ غزوہ ہند ابھی ہوگا، مستقبل میں ہوگا، قیامت کے قریب ہوگا، اور جب یہ غزوہ ہند کر کے لشکر واپس پلٹے گا تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کو پائیں گے، یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہو چکا ہوگا۔ تو یہ غزوہ ہند کے متعلق کچھ احادیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ باقی اس وقت ہم اپنے پاک افواج کے نوجوانوں کے لیے دعا گو ہیں، جو کہ ہمارے اصل مجاہدین ہیں، اصل ہمارے ہیرو ہیں، جو اس وقت ہندوستان کے مقابلے میں جنگ کر رہے ہیں اور دشمن کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہم جب بھی دعا کرتے ہیں سب سے پہلے ان اپنے نوجوان ہیروز کے لیے دعا کرتے ہیں جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کیے ہوئے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور اللہ رب العالمین ان کے حوصلے بلند فرمائے، اللہ ان کے جذبے بلند فرمائے اور اللہ رب العالمین ان کو فتح عطا فرمائے۔ تو یہ غزوہ ہند کی چند ایک احادیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اس وقت ہمیں جو ملک کے موجودہ صورتحال ہے، ہمیں ایک قوم بننے کی ضرورت ہے، اور ہم ایک قوم بنیں گے تو ہی ہماری اس میں کامیابی ہے۔ بہرحال اس وقت کے جو موجودہ حالات ہیں اس کے بارے میں بھی ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین اس مشکل سے ہمیں نکالے
اور اللہ ہمیں فتح عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے۔ ہمارے جو پاک فوج کے نوجوان جو ہمارے ہیرو ہیں ان کی اللہ حفاظت فرمائے اور ان کو دشمن کے مقابلے میں اللہ فتح عطا فرمائے۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس کلپ کو شیئر کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔